السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب الامر بالوضوء من النوم، یہاں سے ہم پڑھیں گے باب الامر بالوضوء من النوم۔ یہ باب ہے کہ نیند کی وجہ سے وضو کرنے کا حکم۔ نیند نواقض وضو میں سے ہے، لیکن وہ نیند کی جو گہری ہو، اور عام طور پر گہری نیند لیٹ کر آتی ہے۔ جی پوچھیں۔ جی ویریفیکیشن چاہیے تھی۔ آپ کو میسج مل گیا تھا آج، وہ پڑھا تھا آپ نے؟ اس مسئلے میں کہ چھوٹے بچے جب ان کو استنجا کروانا ہو، یہاں دو کیفیتیں ہیں۔ ایک ہے کہ نجاست کو ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ پیمپر وغیرہ تبدیل کرتے ہیں بچے کا ڈائپر، اور اس میں کچھ نجاست ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے، تو صرف نجاست کو ہاتھ لگانا ہے۔ اس نے فرش پر پیشاب کر دیا اور آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اور ہاتھ پر نجاست لگ گئی اور آپ باوضو ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ جہاں تک جو دوسرا معاملہ ہے کہ چھوٹے بچے کو استنجا کروانا، اس کی شرمگاہ پر ہاتھ لگانا، کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اس بارے میں پہلے جو آپ کو بتایا گیا تھا، علماء کے اس بارے میں دو قول ہیں، تفصیل کے ساتھ اگر ہم کہیں تو دو قول ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ٹوٹتا ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، اور ہر ایک کے اپنے اپنے پاس جو ادلہ ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ اگر حتی الامکان تقویٰ اور اگر ورع کی بات کریں تو یہ ہے کہ اگر جب کبھی آپ کوشش کریں کہ جب کبھی بچے کی اس جگہ پر ہاتھ لگے تو اس میں وضو کر لیا جائے۔ لیکن اگر دوسرا قول جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کے پیچھے وہ حکمت بھی یہی بتاتے ہیں کہ شرمگاہ جو ہے چاہے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کو شہوت سے اگر ہاتھ کے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دونوں طرح کے اقوال بہرحال موجود ہیں، تو اس میں سے جس کے اوپر جو ہے نا، جس کے اوپر آپ کا دل زیادہ مطمئن ہو۔ اور عام طور پر بچے کو استنجا کرواتے ہوئے ایک تو اس کے نجاست کے ساتھ بھی ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے اگر جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسرا یہ ہے کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگتا ہے، اور شرمگاہ پر ہاتھ لگاتے ہوئے ظاہری بات ہے شہوت کا کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسی صورت میں اگر وضو کو ترک کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقے سے اقوال موجود ہیں۔ آج میسج آیا تھا تو میں نے جواب دے دیا تھا اس میں، تو یہ دونوں طریقے سے اقوال بہرحال موجود ہیں، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نجاست جس کو آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، محض نجاست کو ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ ہاتھ دھو لیں گے، صاف کر لیں گے، تو چاہے نجاست بڑے کی ہو چھوٹے کی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ باب الامر بالوضوء من النوم، یہ باب ہے کہ نیند سے وضو کرنے کا حکم ہے۔ زیادہ تر جو نیند گہری ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب انسان لیٹ کر سوئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر سویا ہے، جس طرح ہم اگر کہیں بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور بالکل گہری نیند میں ہم چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وضو کرنا ضروری ہے، چاہے لیٹ کر ہو یا بیٹھ کر ہو۔ لیکن کبھی ہم خطبہ جمعہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے یوں اونگ آ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، اونگ آتی تو ہم نیچے جھک جاتے ہیں،
لیکن پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، آپ فجر کا انتظار کر رہے ہیں، فجر کی نماز کا، تھوڑی دیر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور وہاں غنودگی آپ کے اوپر طاری ہو گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر گہری نیند ہو تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی بندے کو پتہ ہی نہ چلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من اللیل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھڑا ہو تم میں سے کوئی ایک نیند سے، فلا يدخل يده في الاناء، پس نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں، اگر رات کو جاگے تو اٹھ کر اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے جس برتن میں پانی ہو، حتی یفرغ علیہا مرتین او ثلاثا، یہاں تک کہ وہ بہا لے، حتی یفرغ یہاں تک کہ بہا لے، علیہا اس پر یعنی ہاتھ کے اوپر، مرتین او ثلاثا دو مرتبہ یا تین مرتبہ، اگر ایک مرتبہ بھی بہا لے پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فإن أحدكم لا يدري، پس بے شک تم میں سے کوئی ایک نہیں جانتا، این باتت یدہ کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے۔ جس طرح ہم اپنے باتھ روم میں جو وضو کے لیے یا نہانے کے لیے بالٹی بھر کر ٹب بھر کر رکھ دیتے ہیں، تو نیند سے اٹھنے کے بعد، رات کو نیند سے اٹھنے کے بعد فوراً اس میں ہاتھ داخل کرنے کے بجائے پہلے ہاتھ کو دھو لیا جائے۔ تو یہ معاملہ، یہ حکم کیا صرف رات کی نیند کے لیے ہے یا دن کے لیے بھی ہے؟ قیلولہ جب انسان کرتا ہے، جی کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ اب یہ ہے کہ یہ مطلقاً نیند کے لیے ہے، جب کبھی آپ سو جائیں تو سونے کے بعد، کیونکہ حکم عام ہے، اس کے لیے نیند کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر بندہ رات میں سب 10 منٹ سویا تو اس کے لیے جیسا حکم ہے، دن کے لیے بھی، دن کے وقت بھی اگر سو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر آپ جس طرح ظہر کے بعد سو جاتے ہیں، عصر کے ٹائم جب اٹھتے ہیں تو واش روم میں جا کر فوراً اس میں ٹب میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے پہلے ہاتھ کو دھو کر صاف کر دیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم فجر میں اٹھے اور ہم نے اپنا ہاتھ اس بالٹی کے اندر اس ٹب میں داخل کر دیا، پھر بعد میں ہمیں یاد ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو اب اس سے وضو کر سکتے ہیں یا اس کو بہانا پڑے گا؟ سوال سمجھے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیند سے اٹھے اور وضو کرنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر داخل کر لے تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ وہ اس پانی کو بہا دے۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیند سے دن کو یا رات کے وقت اٹھتا ہے تو وہ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے جب تک اس کو دھو نہ لے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پانی وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک ہمیں اس کے اندر جو ہم نے ہاتھ داخل کیا ہے اس ہاتھ پر نجاست لگے ہوئے ہونے کا یقین نہ ہو، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض ہمارا غالب گمان ہے، نجاست سے مراد یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے نا، وہاں جو آلودگی ہوتی ہے وہ ہاتھ کو لگ گئی، اور جب ہم نیند سے اٹھے اور ہاتھ کو پانی کے اندر داخل کر دیا اور ہمیں احساس ہے کہ ٹھیک ہے نا کہ ہم نے پوری رات گزاری اور ہاتھ کے اندر نجاست لگی ہوئی ہو سکتی ہے یا نجاست کو اس نے ٹچ کیا ہے، شرمگاہ کو ٹچ کیا ہے ہاتھ نے، تو ایسی صورت میں پانی کو بہا دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم اس حال میں سوئے کہ ہم اسی حالت میں اٹھے اور ہاتھوں کے اندر کوئی بھی اس طریقے سے کوئی نمی نہیں تھی، نہ ہم نے جسم کے مخصوص حصوں پر ہاتھ لگایا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس پانی کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس پانی کو بہا دینا چاہیے، لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ جب ہمیں
کم از کم اتنا یقین ہو کہ ہم نے رات کو سوتے ہوئے یا رات کے کسی حصے میں اپنے جسم کے اوپر ہاتھ لگایا تھا. تو باب الامر بالوضوء من النوم، نیند سے وضو کرنے کا حکم. حدیث میں بالکل واضح ہے کہ اگر نیند سے بندہ اٹھتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ نیند کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا ہے، دوبارہ سے نئے سرے سے اس کو وضو کرنا ہوگا، اور وضو کرنے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے. صحیح، ٹھیک. اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ کا قول آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ چاہے رات کو سوئے یا دن کو سوئے تو اس کو اپنے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے. تو اس بارے میں جو پانی کو بہانے کا معاملہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہم اپنے سامنے رکھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پانی کو بہا دینا چاہیے، اسے وضو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا ہاتھ شرمگاہ تک پہنچا تھا، تبھی جو ہے وہ اس صورت میں. اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر حدیث کو پڑھتے ہیں نا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کبھی بھی ہم اپنے دائیں ہاتھ کو نہ ہم استنجا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور جو ہے وہ کام کے لیے، نہ استنجا کے لیے، نہ خارش کرنے کے لیے، نہ ہی کسی اور کے کام کے لیے دائیں ہاتھ کو ہم قطعاً استعمال نہیں کرتے. تو پھر جب ہم رات کو سوتے ہیں نا، تو رات کو سوتے ہوئے بھی عام طور پر ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے جو دن کے وقت ہوتی ہے. ہم نے اپنے ہاتھ کو کبھی عادی بنایا ہی نہیں دائیں ہاتھ کو. آپ کو معلوم ہے نا یہ مسئلہ کہ شرمگاہ پر جو ہے وہ دائیں ہاتھ استعمال کر ہی نہیں سکتے، نہ استنجا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو خارش وغیرہ کے لیے، اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے جسم کو یعنی کسی بھی کام کے لیے دائیں ہاتھ کو شرمگاہ پر نہیں لگا سکتے کسی بھی صورت میں. تو پھر یہ کہ رات کے وقت بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے، تو عام طور پر دایاں ہاتھ جو ہے وہ نہیں جاتا عام طور پر. تو اس صورت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول پر تب عمل کریں گے جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا دایاں ہاتھ جو وہ لگ چکا ہے. اس صورت میں حدیث کا نمبر ہے ابھی 442. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. اب باب کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. باب یہ ہے کہ نیند سے وضو کرنے کا حکم. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ذات لیلۃ، ایک رات. فقمت عن یسارہ، بس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. فجعلنی عن یمینہ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کر دیا اپنی دائیں طرف. امام بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے اور جو مقتدی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہو رہا ہے تو وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا. اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ان کی خالہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں رات بسر کی تھی. تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے اور یہ بعد میں آئے تھے، اور بعد میں آ کر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران، نماز کے اندر ہی یعنی ان کو گھما کر اور اپنے دائیں طرف کر دیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر اگر اس طریقے سے کوئی حرکت کر لی جائے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح ہم چھوٹا بچہ اٹھاتے ہیں اس کو نیچے رکھتے ہیں، یا اگر کوئی حرکت کر رہا ہو، مثال کے طور پر پریشان کر رہا ہو، کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. جسے کل ہی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرا بچہ وہ تقریباً 3 سال کا ہے، اس نے وہ جو نا وہ میرا جو ہے وہ والٹ نکالا اور اس میں ایک گولی رکھی ہوئی تھی جو مجھے کھانی، پرسوں میں نے دوائی استعمال کی تھی تو وہ اس میں رہ گئی، وہ نکال رہا ہے اس میں سے نماز کے دوران. اب مجھے ڈر تھا کہیں منہ میں نہ ڈال دے. اسی صورتحال میں مجبوری ہوتی ہے تو اسے وہ چیز چھین سکتے ہیں نماز کے دوران، اور اس سے انشاءاللہ نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نفل نماز ہے تو پھر، اور اگر فرض نماز ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے تو پھر آپ نماز توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن پھر آپ نے دوبارہ سے نماز کو سٹارٹ کرنا ہوگا. جیسے حدیث کے اندر ہے سام کا مارنے کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے کوئی صورت حال ہے تو آپ جو ہے وہ فرض نماز کے دوران بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر قریب ہے تو, دور ہے تو پھر نماز کو توڑنا ہوگا. فصلہ, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی, تم مستجع, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے, تہجد کی نماز پڑھی اور تھوڑا لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. استجع ورقد, استجع لیٹ گئے, ورقد اس کا معنی بھی یہی ہے لیٹ گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام چت لیٹ گئے. فجاءہ المؤذن, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مؤذن آیا. فصلی, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. ولم یتوضا, اور وضو نہیں کیا. مختصر, امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یہاں پر مختصر ذکر کی گئی ہے, وگرنہ حدیث کافی طویل ہے. تو یہاں پر نیند سے وضو کا حکم امام نسائی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے, اور حدیث کے اندر کیا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, اور یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے, میرا دل نہیں سوتا. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کیفیت کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے نیند کی کیفیت میں. ہاں, یہ خود کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں ہے. آپ کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ امتیوں میں سے بھی اگر کوئی امتی اس طرح عمل کرتا ہے تو یہ محمول کریں گے کہ محض یہ آرام تھا, یہ محض آرام کرنے کے لیٹنا تھا, اس سے مراد یہ نیند نہیں تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس طریقے سے لیٹ گئے کہ لیٹنے میں آرام کر رہے ہیں اور غنودگی طاری ہو گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر گہری نیند ہے تو ظاہری بات اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. نہاتے ہوئے بھی ہمیں اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. امس الحاجہ, سب سے زیادہ ترین, سب سے شدید ترین حالت کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر, وہ یہ ہے کہ انسان جب جو ہے وہ استنجا کر رہا ہو, یا اپنے جسم کے جو ہے وہ بال صاف کر رہا ہو, یا پھر کو نہا رہا ہو, یہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں. تو اس موقع پر بھی جب جو اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتے, دائیں ہاتھ کو. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا نعس, جب اونگ آئے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک اونگے, فی صلاتی ہی, اپنی نماز میں. اونگنا سمجھتے نا جیسے جمائی آتی ہے, بھلے جمائی نہ آئے لیکن اونگنے کی, جی. فَلْيَنْصِرِفْ, بس اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے یعنی واپس چلا جائے. وَلْيَرْقُدْ, اور اسے چاہیے کہ لیٹ جائے, جی. یعنی یہ اس صورت میں ہے, اچھا اس میں نفل نماز اور فرض نماز دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وقت نہ نکل رہا ہو. اگر وقت نکل رہا ہو تو اپنے آپ کو وہ پابند کرے, اپنے اوپر تھوڑی سی سختی کرے, اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کرے اور اہتمام کرے اور نماز پڑھ دے, وقت کو نہیں نکالنا. لیکن اگر جو ہے وقت موجود ہے اور انسان سمجھ رہا ہے کہ نیند میں اتنی غشی ہے کہ انسان کو ہوش و حواس ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا, وہ بار بار جو ہو یعنی گرنے کے قریب ہے, تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور تھوڑی دیر آرام کر لے. باقی یہ جو ہم فجر میں اٹھتے ہیں روزانہ, اور فجر میں جو ہماری کیفیت ہے تو یہ وہ کیفیت نہیں کہ جس کی وجہ سے, کیونکہ تھکاوٹ, آرام ہر نفس جو ہے وہ چاہتا ہے, تو یہ تو پھر ہم کوئی بھی نماز پڑھ ہی نہ سکیں گے. تو یہ جو ہے ایسے مراد نہیں ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں, جس سے آپ نے پوری رات سفر کر لیا, اب پہنچے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, اور یہ کہ اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہے کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, تو یہ اس طریقے سے کوئی کیفیت ہے تو اس کو اس کے اوپر محمول کرنے گا. پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ رات کو سو بھی گئے لیکن ہم تو بس سو جائیں, تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی.
वल और उसे चाहिए कि वो लेट जाए। रक़द यरक़ुद का माना होता है लेट जाना। बाबुल वुदूइ मिन मस्सिद ज़करी, शर्मगाह को छूने की वजह से वजू करना। मसला आप तफसील से जानते हैं कि अगर रुकावट हाइल हो तो वजू नहीं टूटता, और अगर रुकावट हाइल ना हो तो वजू टूट जाता है। चाहे अपनी शर्मगाह हो या किसी और की, जिंदा की हो या मुर्दा की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसानों के लिए है। अगर मिसाल के तौर पर जो है वो जो हैवान होते हैं, जो जानवर होते हैं, तो ये उसके लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई यानी कोई भैंसों का काम करता है मिसाल के तौर पर, या गायों का काम करता है, बकरियों का काम करता है, और हाथ लग जाता है तो इससे वजू नहीं टूटता, ये इंसानों के लिए है। अन बुसरत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मस्स फरजहु फल्यतवद्दा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपनी शर्मगाह को छुआ बस उसे चाहिए कि वो वजू कर ले, लेकिन ये वजू का हुक्म तब है कि जब बीच में कोई रुकावट, कोई पर्दा, कोई कपड़ा हाइल ना हो। तो जो शर्मगाह है यानी वो तो हम जानते हैं, मर्द और औरत हम सब जानते हैं, उसका एक जो हिस्सा होता है खास मुकर्रर होता है। तो क्या जो हमारे यानी जिस्म में जो बैठने की जगह है, जिसको अरबी ज़बान में दुबुर कहते हैं, तो क्या उसको भी हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? एक सवाल है। अगर यहाँ पर जो है ना वो, क्योंकि वो यानी यूं समझे कि हमारा जो जिस्म होता है अल्लाह ताला उसको इस तरीके से बनाया है, मतलब यह है कि जिस तरीके से जिस जगह इंसान महज बैठता है, जिस्म का जो हिस्सा होता है, बिल्कुल, तो यही कहेंगे कि जो इंतहाई छुपी हुई जगह होती है अगर वहां पर हाथ लग गया तो फिर वजू टूटेगा। लेकिन ऊपर जहां जिस जगह पर इंसान बैठता है तो इस जगह पर जो है वो यानी अगर हाथ लग जाता है चारों तरफ, शर्म आगे वाली शर्मा को छोड़कर साइड में जैसे हाथ तो यानी लग जाता है, जैसे इंसान का यानी जो कमर के नीचे वाला हिस्सा होता है यहां पर या बैठने की जगह पर, तो यहां छूने से वजू नहीं टूटता। हाँ, ये कि जो छुपे हुए हिस्सा होता है अगर उस पर हाथ लग जाए तो फिर वजू टूटेगा। अगली हदीस है 445, अन बुसरत बिनते सफवान अन्न नबी सल्लल्लाहु इदा अफदा। बुसरा बिनते सफवान रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा अफदा, जब पहुंचाए, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, ये बेहदी ही अपने हाथ को, इला फर्ज ही, अपनी शर्मगाह तक, फल्यतवद्दा, बस उसे चाहिए कि वजू कर ले। जब तुम में से कोई एक अपने हाथ को शर्मगाह तक पहुंचाए उसे चाहिए कि वजू कर ले। ये जो लफ्ज है अफदा, तो इसका मज़दर है अल इफ़दाउ, और इसका माना होता है हथेली से छूना। हाथ के अंदरूनी जो हिस्सा होता है उस अंदरूनी हिस्से के जरिए से किसी भी जगह को छूना, जिसको अफदा कहते हैं। इदा अफदा, जब पहुंचाए, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, बियदिही, अपने हाथ को, इला फर्जी, अपनी शर्मगाह तक, फल्यतवद्दा, बस उसे चाहिए कि वो वजू कर ले। फजर की नमाज पढ़कर सो सकते हैं? सवाल कर रहे हैं। हराम नहीं है, अगर कोई इंतहाई जरूरत है तो आप जो सो सकते हैं। इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह का मैंने कॉल पढ़ा, कितने बड़े आलिम हैं, दुनिया के अंदर उनका एक नाम है। यानी यूं समझे कि अपने इल्म, अपने जो ना वो तकवा और वरा से यूं समझे कि उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, इब्न उथैमीन, मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमहुल्लाह, कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि फजर के बाद नींद क्या होती है, कि एक चीज की ना एक कीमत होती है, और जब हम वो कीमत अदा करते हैं तो फिर हमें वो चीज मिलती है। तो इल्म हासिल करने के लिए
اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے یہ قیمت ہے کہ آپ کو جاگنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اس ٹائم کچھ پڑھنا ہوگا، تاکہ ان اوقات جو کہ برکت بڑھنے کا کام ہو جو بھی ہو. جب ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں 10 بج جاتے ہیں تقریباً، کھانا کھاتے ہیں 10:30، سوتے سوتے 11 سوا 11 بج جاتے ہیں. اتنی جلدی ہم کوشش کرتے ہیں سو کر جو ہے نا وہ سونے کے لیے. الحمدللہ جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے جتنا پڑھنا ہوتا ہے یعنی بچوں کو وہاں پڑھانے کے لیے یا پھر یہ بسوں کا دھیان پر، تو یہ سارا کا سارا الحمدللہ فجر کے بعد مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر میں رات کو 2 گھنٹے بھی لگاؤں نا، ذہن ترکیز نہیں ہو پائے گی، میں نہیں پڑھ پاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں بڑی برکت رکھی ہے. آپ خود بھی اس میں تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کی چاہے گھر کے ہی کام کیوں نہ ہو جلدی نمٹ جاتے ہیں. جی ہاں. جی ہاں. اگلی حدیث سے 446 عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه قال. عروہ بن زبیر سے روایت ہے رحمہ اللہ، انہوں نے مروان بن حکم سے روایت کیا کہ مروان بن حکم نے کہا کہ الوضوء من مس الذکر، کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ہوتا ہے. فقال مروان، تو مروان نے کہا اخبرتنی ہے، مجھے اس کی خبر دی بسرا بنت صفوان نے. فارسل عروۃ، جب مروان نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ہے اور یہ مجھے بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ نے خبر دی، تو عروہ بن زبیر نے کہا اور پیغام بھیجا کن کی طرف؟ بسرا بنت صفوان کی طرف، تاکہ وہ پوچھیں کہ واقعی میں انہوں نے یہ حدیث مروان کو بیان کی ہے. قالت، تو بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ نے کہا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یتوضأ منہ فقال من مس الذکر. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ان چیزوں کا کہ جن سے وہ کیا جائے، بس آپ یہ عورت کے لیے. اگلی حدیث عن بسرۃ بنت صفوان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا يصلی حتی یتوضأ. بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتی ہیں، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا بس وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کر لے. امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہشام بن عروۃ لم يسمع من ابیہ هذا الحدیث واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت اور اذکار افضل ہیں یا علمی مشاغل؟ تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے تو اذکار کا معاملہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہ وہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں لگے رہتے. وظیفے جو اور آج ان کا ورد ہوتا تھا یومی ورد، اس کو پڑھتے رہتے، جو ان کو دعائیں پڑھنی ہوتی تھی، حتیٰ کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو جاتا، فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہتے. پھر جو ہے وہ کہتے کہ یہ جو ہے یہ میرا ناشتہ ہے، یہ جو میرا فجر کے بعد بیٹھنا اذکار کرنا یہ میرا ناشتہ ہے، اگر یہ نہ کروں تو میرے جو اعضاء ہیں نا یہ کمزور پڑ جائیں. تو علمی قوت کے لیے بھی عملی قوت ضروری ہوتی ہے. علمی قوت وہ تبھی مضبوط ہوگی کہ جب آپ کے پاس عمل ہوگا، اور عمل یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے کام کرنا شروع کر دیں. نہیں، یہ بڑے تھے، لیکن یہ حدیث اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی. جی. کتاب الصلاۃ. جی ہاں، انہوں نے جی ہاں انہوں ڈائریکٹ جو ہے وہ، بلکہ انہوں نے کسی کے اور کے واسطے سے پیغام بھیجا تھا، انہوں نے تصدیق صرف یہ کرنا چاہ رہے تھے.
نماز کب فرض ہوئی اور معراج کب ہوا؟ پہلا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض کی گئی تو وہ ہجرت سے پہلے، اور ہجرت سے پہلے معراج کے موقع پر، جس سے پتا چلا کہ ہجرت سے پہلے معراج ہوئی تھی. لیکن یہ ہوئی کس سال اور یہ ہے کہ کس مہینے کے اندر اور کس تاریخ میں، اس کی کوئی تعین نہیں ہے. اتنا پتا ہے کہ تقریباً ہجرت سے جو علماء نے ذکر کیا وہ تقریباً کوئی 1.5 سال کا عرصہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے نماز فرض ہوئی. آسان لفظوں میں ہم کہیں گے کہ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کے موقع پر، اور معراج ہوا ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے. اور پہلے جو نماز فرض ہوئی تھی، نمازیں 5 ہی فرض کی گئیں، لیکن جو نماز فرض کی گئی تھی تو پہلے یہ تھا کہ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں. پہلے یہ نماز تھی، 2 رکعت تھی سوائے مغرب کے. اور یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں تھا. لیکن جب ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد جو پہلے نماز تھی اس کو سفر میں رکھا گیا اور حضر میں اس نماز کو مکمل کیا گیا کہ فجر کو 2 رکعت رہنے دیا گیا، ظہر کو 4 کر دیا گیا، عصر کو 4 کر دیا گیا، مغرب وہی 3 رہی اور عشاء کو بھی 4 کر دیا گیا، فجر جو ہے وہ 2 ہی رکعت رہی. تو یہ نماز کی کچھ مختصر جو ہے وہ ترتیب تھی. اور یہ ہے کہ نماز کے جو اوقات تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کب اور کہاں سیکھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس آئے تو اسی دن فجر کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 دن تک آ کر نماز کے اوقات سکھاتے رہے. پہلے دن آئے اور اول وقت میں نماز پڑھائی ساری نمازیں، اور دوسرے دن آئے اور بالکل آخر وقت میں نماز پڑھائی. پھر فرمایا کہ آپ کی نمازوں کی جو اوقات ہیں وہ اس کے درمیان ہے، یعنی یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پر ختم ہوگا، اس کے دوران آپ کہیں پر بھی جو نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنی پوری زندگی میں جو 5 نمازیں وقت سے دیر پڑھی ہوں، ایک تو یہ موقع تھا اور دوسرا وہ موقع تھا کہ جب ایک دیہاتی آیا تھا، اس نے اگر سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کے اوقات کے بارے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو. پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھائی اور دوسرے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جیسے جبریل علیہ السلام نے سکھایا تھا بالکل آخری وقت میں نمازیں پڑھ کر اس دیہاتی کو بتایا. ان دونوں واقعات کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آخری وقت میں 5 نمازوں کو ادا کیا. عذر آ گیا وہ ایک الگ بات ہے، جسے سو گئے مثال کے طور پر، قافلے کے اندر تھے یا پھر ایک لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ، عصر کی نماز رہ گئی، تو یہ عذر کے علاوہ اور کبھی نماز کو اس کے آخری وقت پہ نہیں پڑھا. جی نور آپ پڑھیے حدیث، لیکن حدیث کافی طویل ہے اور بہت طویل ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھیے، شروع کرتے ہیں نور سے. جی کتاب الصلاۃ، جب ہم لفظ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا لغوی معنی ہوتا ہے الجمع والضم، جمع کرنا اور ملانا. تو کتاب کو کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کئی ایک کتابیں ہوتی ہیں
یا کئی ایک ابواب ہوتے ہیں یا کئی ایک فصلیں ہوتی ہیں یا کئی ایک مباحث ہوتے ہیں یا کئی ایک مطالب ہوتے ہیں. یہ کتابوں کی جو تقسیم ہوتی ہے، یعنی کتاب، پھر ابواب، پھر فصول، پھر مباحث، پھر مطالب. یہ جو وہ کتابوں کی جو ترتیب ہوتی ہے. کتاب کو کتاب کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اس میں بہت ساری کتابیں جمع ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس میں حروف جو ہوتے ہیں نا، حروف وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ الجمع والضم، کتاب کو اسی وجہ سے کتاب کہتے ہیں. یا پھر یہ کہ اس کے اوراق جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی اس کو کتاب کہتے ہیں. تو کتاب کا لغوی معنی کیا ہے؟ الجمع والضم، جمع کرنا اور ملانا. دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے الصلاح. لغوی طور پر عربی زبان میں الصلاح دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دعا کرنا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں جب لفظ صلاۃ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک مخصوص عبادت ہے جو مخصوص وقت اور مخصوص کیفیت میں پڑھی جاتی ہے، کہ جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سلام پر ہوتی ہے. الجمع والضم، ضاد سے، صاد والا جو ضاد ہوتا ہے نا وہ الجمع، جامع نہیں، الضم، الجمع والضم، جمع کرنا اور ملانا، جسے ضمہ ہوتا ہے نا اسی طرح. جی آن لائن ہے نور؟ پڑھیے. بسم اللہ. کتاب الصلاۃ. فرض الصلاۃ و ذکر اختلاف الناقلین فی اسناد حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ واختلاف الفاظهم فيه. عن مالک بن صعصع ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا عند البیت بین النائم والقیدان اذ اقبل احد ثلاثة بین رجلین فأوتیت بتست من ذهب ملآن حکمة و ایمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم ملأ حكمة وإيمانا ثم أوتيت بدابة دون البغل ففوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل ذلك فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قال بارک اللہ جبريل. فیکم، حسبکم، بارک اللہ. آپ کی عبارت بس کیونکہ ٹائم کم ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج اس حدیث کا ترجمہ مکمل کر لیں. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. کتاب الصلاۃ ہے، باب فرض الصلاۃ و ذکر اختلاف الناقلین، نماز کا فرض کیا جانا اور نقل کرنے والوں کا اختلاف، حدیث کو روایت کرنے والوں کا اختلاف. فی اسناد حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف الفاظہم فیہ، اور اس میں جو الفاظ کا اختلاف ہے. تو نماز کی فرضیت کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو سند میں اور لفظوں میں اختلاف ہے تو اس کو امام نسائی رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کریں گے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
بینا انا دوران اس کے کہ میں عند البیت بیت اللہ کے پاس تھا بین النائم والیقظان سوئے ہوئے اور بیداری کے درمیان سوئے ہوئے اور بیدار کے درمیان بین النائم سوئے ہوئے شخص والیقظان اور بیدار اس کے درمیان میری کیفیت تھی نہ تو مکمل گہری نیند میں تھا اور نہ ہی مکمل بیداری کی حالت میں تھا اور یہ جو حالت تھی یہ جسمانی حالت تھی ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ یہ سب کا سب معاملہ خواب کے اندر پیش آیا اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ جسمانی حالت میں کرائی گئی تھی سوال پیدا ہوتا ہے نا اگر جسمانی حالت میں کرائی گئی تو یہاں سے بیت المقدس تک کا سفر یعنی مکہ سے بیت المقدس کا سفر اور وہاں سے پھر ساتوں آسمان ٹھیک ہے نا اور یہ اتنا طویل سفر یہ ایک ہی رات کے اندر کیسے ہوا تو کیا دنیا کے اندر وقت کو روک لیا گیا تھا یا یہ ہے کہ جو آگے جو وقت تھا ٹھیک ہے نا اس وقت کو سمیٹ دیا گیا تھا تاکہ جو بھی کام ہو رہا تھا یعنی ایک لحاظ سے کہ اس وقت کو اتنا پھیلا دیا گیا ٹھیک ہے نا کہ ایک سیکنڈ کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ اس کے دوران بہت سارے کام ہونے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات کے اندر یہ سارے کام کر کے واپس بھی آ گئے کیا جواب ہے اس کا کیا اس دنیا کے اندر مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ سب کچھ رک گیا تھا یا یہ کہ وہاں وقت پھیل گیا تھا اور اس کے اندر سب کچھ ہو گیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو اب اس بارے میں کوئی صراحت تو موجود نہیں ہے کوئی بھی وضاحت نہیں ہے لیکن ہم اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو عالم الآخرہ ہے اس کے سارے احکامات وقت اور یہ جو یعنی وقت کا گزرنا جو ہوتا ہے وہ اس دنیا سے بالکل ہٹ کر ہے جس طریقے سے ایک روح جو ہے جب اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو اس کے سارے معاملات اس دنیا سے بالکل مختلف ہوتے ہیں یہ کشش ثقل والی بات اور یہ سب کچھ دنیا کے اندر ہے وقت کا گزرنا وقت کی جو ایک ہی سمت ہے کہ جو کہ ایک پیچھے گزر چکا ایک آگے آنے والا ہوتا ہے یہ سب کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہے وہ زمان اور مکان سے ماورا ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس معراج کے واقعے کو عقل پر نہیں پرکھیں گے بس ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوا کیسے ہوا کس طریقے سے ہوا ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے جی جی ہاں بالکل 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 اذ اقبل احد الثلاثه بین الرجلین اذ اقبل کہ اچانک آیا احد الثلاثه تین میں سے ایک بین الرجلین دو شخصوں کے درمیان یعنی تین شخص آئے تین شخصوں میں سے ایک جو درمیان میں تھا وہ آگے آیا اذ اقبل اچانک آگے آیا احد الثلاثه تین میں سے ایک بین الرجلین جو دو شخصوں کے درمیان تھا یعنی تین شخص آئے انسانی شکل میں آئے اور تینوں میں سے جو درمیان تھا وہ آگے آیا جی ہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت والی بات مزید واضح الفاظ میں دہرا دیں تو مزید واضح الفاظ یہ کہ ہم واضح نہیں کریں گے مزید اس کو تنگ بند کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہاں جو دنیا کے اندر جو زمان اور مکان ہے تو یہ اور جو آخرت کی ہاں جو زمان اور مکان ہے اس کے احکامات دنیا کے زمان اور مکان سے بالکل الگ ہیں تو وہاں پر وہ وقت کس طریقے سے طے ہوا اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے یا یہ ہے کہ ہم اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتے فَأُتِيتُ
بس میرے پاس لایا گیا بتستن من ذہبن، ایک تھال، من ذہبن سونے کا، ملآن حکمتن و ایمانن، جو بھرا ہوا تھا حکمت اور ایمان سے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، یا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیکھا۔ اور ایمان اور حکمت ایسی چیزیں ہیں کہ جو مانوی چیزیں ہیں، مانوی سمجھتے ہیں نا کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس وقت ایمان، حکمت اور ایمان ان دونوں کو وجود دیا گیا، اور وہ ایک تھال کے اندر موجود تھے، سونے کا تھال تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ جس طریقے سے ہم ایک عمل کرتے ہیں نا، اس کا ایک وجود نہیں ہوتا، نماز پڑھ لی ختم، القرآن کریم ہم نے پڑھ لیا تلاوت تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا باقاعدہ خود کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مانوی چیز کو بھی وجود دیا گیا۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز کو، حکمت کی عام تعریف یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر چیز کے ساتھ وہ سلوک کرنا کہ جس کی وہ مستحق ہے۔ ایک حکمت علمی ہوتی ہے اور حکمت عملی ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں طریقے سے حکمت دی گئی۔ ان میں سے ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ یعنی یہ سمجھے کہ اس میں اگر ہم گہرائی میں جائیں تو کافی اس میں جو نا وقت چلا جائے گا، تو آپ ایک ایک یعنی جو بات اس میں، تو جہاں پر ایک بات آئی نا کہ یہ حکمت کی بات، تو حکمت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ حکمت کا مطالعہ کریں کہ حکمت ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ یہ ہے کیا حکمت، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ چیز آپ اس کو پڑھیں، جا کر مطالعہ کریں کہ حکمت کیا ہے اور ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ ظلم کے مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حکمت ظلم عدل کے مقابل ہوتا ہے۔ تو ہاں یہ ہے کہ حکمت کے جو یوں سمجھے کہ اگر منافی معنی مراد لیں تو وہ ظلم کے اندر موجود ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ایک موضوع ہے اور آپ اس کے اندر جا کر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں اس کا۔ وہ ایمانن، اور ایمان، اب یہ ایمان کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اور ایک شخص وہ ایمان سے کب نکل جاتا ہے، ایمان کے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، اور ایمان کن اسباب کی وجہ سے کم ہوتا ہے، یہ ایک پورا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس موضوع کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس میں تو ایک مختصر اشارہ ہے، میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے اسباب زیادت الایمان و نقصانی، عربی پڑھ سکتے ہیں تو یہ کتاب پڑھیں، انتہائی مفید کتاب ہے، اسباب زیادت الایمان و نقصانی۔ جی تو انہوں نے اسباب ذکر کر دیے ہیں۔ اچھا آگے ہے فشق کا، بس انہوں نے چاک کیا، انہوں نے چیرا، من النہر حلق سے، الى مراق البطن پیٹ کی نرم جلد تک، مراق یہ رقہ سے ہے، اسی سے رقیق بھی ہے، باریک پتلا نرم۔ کتاب کا نام ہے اسباب زیادت الایمان و نقصانہ۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اب ہم تفصیل میں جائیں گے تو حدیث رہ جائے گی، تو یہ سارے عقائد اور ایمان اور دیگر جو دروس ہیں۔ عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی انشاءاللہ اس بارے معلومات پڑھ سکتے ہیں۔ جی مراق کا مطلب ہے کہ نرم جلد، البطن پیٹ کی نرم جلد کہاں، حلق سے لے کر اور پیٹ کی، یعنی تقریباً جو ناف کا حصہ ہوتا ہے، ناف کے حصے تک، حلق سے لے کر اور پیٹ کی نرم جلد تک۔ فغسل القلب بماء، بس اس نے دھویا دل کو، بماء پانی کے ساتھ، بماء زمزم، زمزم کے پانی کے ساتھ، ثم ملئ حکمتا و ایمانا، ثم پھر ملئ اس کو بھرا گیا، دل کو بھرا گیا
حکمت اور ایمان سے. ثم اتیت پھر میرے پاس لایا گیا بدابتن ایک جانور دون البغل جو خچر سے چھوٹا تھا وفوق الحمار اور گدھے سے بڑا تھا. گدھا بڑا ہوتا ہے یا خچر بڑا ہوتا ہے؟ گدھے سے خچر بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو جانور تھا یہ خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا تھا. ثم انطلقت پھر میں چل پڑا مع جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ. فاتینا السماء الدنیا پس ہم آسمان دنیا کے پاس آئے. آج ہی میں بچوں کو ترجمہ پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم سے سوال کہا کہ کیا آسمان زمین کے اوپر پڑا ہوا نہیں ہے؟ جب ہم جو ہے وہ یعنی یہ علم الافلاک یہ فلکیات کے بارے میں آپ علم پڑھیں گے تو آپ کا ایمان مزید بڑھ جائے گا. سعودی عرب میں جب ہم تھے جامعہ اسلامیہ میں تو مدینہ منورہ کے بالکل ایک سائیڈ میں وہاں پر جو ہے ایک مارس لگا تھا معرض الاسماء الحسنی. ایک تھا مارس القرآن کریم کئی سال تک وہ لگا رہا. تو اس میں جو ہے جو یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ستاروں سورج اور جو ان کا جو سسٹم چل رہا ہے جس کو علم الفلکیات کہتے ہیں تو بذات خود یہ ایک علم ہے. اور اس کی بھی جو ہے وہ جا کر کہیں سے جو کوئی بریفنگ لے لیں اور تھوڑا سا یہ بھی اگر کہیں دورہ ہو رہا ہو کوئی پروگرام ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آسمان دنیا اور اس کے اندر یہ سیارے کیسے حرکت کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ یہاں پر ہے بھی صحیح ہے ایکسپو سینٹر جو نا اس کے ساتھ ہی. جی ہاں ایک عمارت ہے. اچھا صحیح لیکن اس طریقے سے ہونا چاہیے. ہم پاکستانی جو ہے نا وہ ہر معاملے میں بہت پیچھے ہیں. فقیل من ہادا بس کہا گیا آسمان دنیا پر آئے تو پوچھا گیا من ہادا کون ہے. فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے. قال جبریل تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا. جبریل جو میزبان تھے انہوں نے جواب دیا. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا میں ہوں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے پوچھے کون تو آگے سے کہتا ہوں میں ہوں اپنا نام نہیں بتاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آواز سے سمجھ جائے گا لیکن نام بتانا چاہیے. قیل کہا گیا ومن معک اور آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل پھر کہا گیا وقد ارسل الیہ اور تحقیق اسی ہی کی طرف بھیجا گیا تھا یعنی اسی ہی کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا. مرحبا بہ انہیں خوش آمدید ہو. ونعم المجیء جاء اور بہترین ہے آنے والا جو آیا ہے. انہیں خوش آمدید ہو اور آنے والا بہترین ہے جو کہ آیا ہے. فأتیت علی آدم علیہ السلام فسلمت علیہ بس میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا بس میں نے ان پر سلام کیا. قال مرحبا بک انہوں نے کہا کہ آپ کو خوش آمدید ہو. من ابن و نبی جو کہ بیٹے ہیں اور نبی ہیں یعنی بیٹے اور نبی کو خوش آمدید ہو. ثم اتینا السماء الثانیۃ پھر ہم دوسرے آسمان میں آئے. قیل من ھذا کہا گیا کہ یہ کون ہے. قال جبریل تو کہا کہ جبریل. کہا گیا ومن معک اور آپ کے ساتھ کون ہے. قال محمد تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فمثل ذلك بس اسی طرح ہوا یعنی اسی طرح فرشتوں نے کہا کہ مرحبا به نعم المجیء جاء. فاتیت علی یحییٰ و عیسیٰ بس میں آیا یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام کے پاس. فسلمت علیہما بس میں نے ان دونوں پر سلام کیا. فقال مرحبا بک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوش آمدید ہو. من اخ و نبی بھائی اور نبی. یہاں سے ہم انشاءاللہ تم باتیں سما سال سے تو یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے. ٹائم ہو چکا ہے
شیخ آ چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.